أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ آج کے سبق میں سورہ بقرہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائے گی۔ سورۃ البقرہ، بقرہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں آگے گائے کا واقعہ ذکر ہے، اس لیے تسمیۃ الکل باسم الجز کے قانون کے مطابق پوری سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا۔ سورہ فاتحہ میں بندے نے ایک دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ سے جب یہ دعا مانگی یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھا راستہ ہمیں دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سے لے کر آخر تک وہ پوری تفصیل بتا دی کہ صراط مستقیم چاہیے تو یہ قرآن ہے، اس پہ عمل کرے، صراط مستقیم آپ کو مل جائے گا۔ سورہ فاتحہ میں 3 جماعتوں کا ذکر تھا۔ ایک وہ جماعت تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور دوسرا مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا، اور تیسرا ہے ظالم گمراہ۔ ان تینوں جماعتوں کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اس لیے اس کا ذکر کر دیا یہاں پہ۔ اور 286 آیات ہیں سورہ بقرہ کی، اور یہ مدنی صورت ہے، اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعض حصے تو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر میں اور عرفات کے میدان میں اور منا کے ایریا میں نازل ہوئے ہیں۔ اور آخری جو آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس آیت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 80-90 دن رہے، اس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل ہیں، یہ بہت سے احکامات پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اور فرمایا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں، اگر کوئی ان کو پڑھے تو اس گھر میں کوئی آفت نہیں آئے گا، کوئی مصیبت نہیں آئے گا، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جائے گا۔ اگر کسی مجنون پر پڑا جائے تو اسے بھی افاقہ ہوگا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں تو سورہ بقرہ کی شروع کے ہیں، 4 آیتیں اولئک هم المفلحون تک، اور 3 آیتیں بیچ میں ہیں، یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد 2 آیتیں، اور 3 آیتیں بالکل سورہ بقرہ کے آخری والے، بالکل آخری حصے ان کے یہ 3 آیتیں۔ تو یہ 10 آیتیں اگر پڑھی جائیں تو ان کے بہت سے فضائل ہیں۔ سورہ بقرہ کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سورت 8 سال میں پڑھی۔ ایسا نہیں کہ وہ صرف نازل ہی ہے، تو ظاہر ہے اس کے احکامات اور مسائل ان تمام میں اس نے غور فکر کیا اور اس کو مکمل کیا۔ اور اس سورت کے شروع میں بنیادی اصول توحید، رسالت، آخرت، ان کا بھی بیان ہے، اور آخر میں پھر انہی کی تفصیل ہے، اور زندگی کی جو شعبے ہیں، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاقیات، ان تمام کی تفصیل اس کے اندر بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ کی شروع میں 3 جماعتوں کا ذکر ہے۔ ایک پکے مومن، جس کا ذکر شروع میں لایا اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ اور پورے صفات کے ساتھ بیان فرمایا۔ اس کے بعد پکے کافروں کا بیان بہت مختصر چند آیتوں میں پورا کر دیا، اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ منافقین کا تذکرہ،
3 جماعتوں کا ذکر کر دیا. منافقین کی بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا کیونکہ یہ بہت خطرناک مخلوق ہے جو بظاہر اپنے آپ کو تو مخلص کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن دل میں نفاق ہی چھپا رکھا ہے اور کفر ہی چھپا رکھا ہے. اس لیے سورہ بقرہ میں ان 3 جماعتوں کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے. واللہ اعلم بمراد، اس کا حقیقت معنی مقصد صرف اللہ ہی جانتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں اشارہ بعید لایا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اے بندہ جو دعا آپ نے مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، تو فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ تعظیم کی خاطر اس میں اشارہ بعید لایا، جسے علم معالی والوں نے لکھا ہے. تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہاں ایک بات قابل غور ہے، ایک ہے کتاب میں شک ہونا، دوسرا ہے لوگوں کا کتاب میں شک کرنا. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یہاں جو نفی ہے لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے، مخاطبین سے کہا، مشرکین سے، کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو لے آؤ، اس کا مثل لے آؤ. تو معلوم ہوا کہ شک کرنے والوں کی یہاں پر نفی نہیں ہے. شک کرنے والے تو ہوتے ہیں، وہ تو قرآن میں شک تو کرتے ہیں. اس طرح کے بہت سارے لوگ موجود تھے اور موجود ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، لیکن کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین اور پرہیزگاروں کے لیے. یعنی جو ہدایت خاصہ ہے، ہدایت عامہ ہے، ہدایت خاصہ یہ صرف متقین پرہیزگاروں کے لیے. یہ کتاب ہدایت ہے ان متقین کے لیے. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کی تو بہت سارے معنی اور بہت سارے مقاصد اکابرین حضرات نے بیان فرمائے ہیں، اور حاصل یہ ہے تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا خوف ایسا ہو کہ بندہ ہر اس گناہ سے بچ جائے جو اس کی آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ تقوی کہلاتا ہے. جو آخرت کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچنا یہ تقوی ہے. ھدی للمتقین. اب متقین کے لیے اللہ تعالیٰ صفات کا بیان فرماتے ہیں، کیونکہ صفات بیان کرنے کی وجہ سے موصوف کی وضاحت ہوتی ہے. اس لیے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ ہے جو غیب پر ایمان لے آتے ہیں. غیب مصدر ہے، جو چیزیں دکھائی نہ دے، نظر نہ آئے، بغیر دیکھنے کے. دیکھیں عذاب قبر ہے، ہم نے دیکھا نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا وہ تفصیل، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایمان بالغیب ہے. آخرت کے مسائل سارا یہی ہم نے دیکھا نہیں ہے، کیونکہ جب مشاہدہ ہو گیا، جب عذاب سامنے آ گیا تو اس وقت اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے، اگر کوئی اس کو عالم الغیب نہیں مانتا تو اس آیات کے خلاف ہے. اصل میں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دیکھنے کے ہم مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں. یہی مقصد ہے کہ ہم ایمان لے آتے ہیں وہ جو بغیر دیکھنے کے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر. یہ اس کی پہلی صفت ہے. دوسرے ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. اس میں آپ الفاظ پہ غور کریں گے. یقیمون فرمائے، یصلون نہیں، کہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں فرمایا. جہاں بھی آیا ہے اقامت کا لفظ ہے. یقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقام الصلاۃ. یہ اقامت کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس میں نماز کے تمام ضروری چیزیں آگے، خواہ وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، سنن ہو، مستحبات ہو، یہ سارے آگے، اور مکروہات سے بچنا، یہ سب اس میں آگے. کیونکہ اقامت قیام سے ہے. قیام کا مطلب ہے کھڑا ہونا. اب کھڑے ہونے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. یعنی نماز کو اس طریقے سے پڑھو جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح ہمیں شریعت نے بتائی ہے اس طرح ہم نماز پڑھیں گے. تمام قواعد کی رعایت کرتے ہوئے، خشوع خضوع کی رعایت کرتے ہوئے، اور تمام احکامات بجا لاتے ہوئے جب ہم نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں طاقت آئے گی، اس نماز میں قوت ہوگی. اس لیے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں. اور اس میں فعل مضارع کا صیغہ لایا جو تجدد پر دراز کرتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا، نہیں، وہ بار بار پڑھ لیتے ہیں، بار بار پڑھ لیتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز ہمیشہ ہمیشہ پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ،
یہ تیسری صفت ہے کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو اشارہ اس طرف کر دیا کہ مما من تبیزی لایا کہ سارا مال خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، تھوڑا بہت اس میں سے خرچ کرتے ہیں مما۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ رزقنا، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، رزق اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور یہ اشارہ اس طرف کر دیا کہ مال کی محبت اپنے دل میں نہ لانا، اور یہ ہے کہ مال کمانا یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ قارون کی طرح نہیں۔ جب اسے کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرے تو جواب میں اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرا ہنر ہے، میرے پاس علم ہے، میں نے مال کمایا ہے، مفت میں کیوں دے دوں؟ جیسے آج کل میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے تو محنت کی ہے اور پسینہ بہایا ہے، مفت میں کیوں کسی کو دے دیں؟ تو اس سوچ کو ختم کر دیا کہ رزق کو ہم نے دیا، آپ جتنا بھی محنت کریں۔ اور ویسے بھی جو مال و دولت ہے اس کی بنیاد محنت نہیں۔ آپ دیکھیں مزدور سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، وہ مالک سے زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی سرمایہ تو مالک کا زیادہ ہے، وہ تو مالک تو اتنا کام تو نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ یہ جو سرمایہ ہے، جو رزق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے چاہے دے دے، جسے چاہے جتنا دے دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے رزق، ان میں سے یہ ينفقون، خرچ کرتے رہتے ہیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، خرچ اپنی ذات پہ، اپنے اہل و عیال پہ، غریب و مساکین پہ، اللہ کے راستے میں، دین کے کاموں میں، جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں خرچ کرے۔ اور اس میں ينفقون کے اندر صدقات واجبہ، صدقات نافلہ سارے آ گئے، اس میں زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، اور قربانی ہے، اور عام صدقات، سارے کے سارے اقسام اس کے اندر آ گئے۔ جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تین صفات ہو گئی، یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ، اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ تین صفات ہو گئے متقین کی۔ چوتھی صفت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک۔ اب پہلے ایمان عقیدے کا ذکر فرمایا، اس کے بعد پھر عبادت بدنی نماز کا ذکر فرمایا، اس کے بعد عبادت مالی کا ذکر فرمایا، اس طریقے سے کہ عقیدہ درست ہو تب عبادات کام آئیں گے۔ اور عبادات میں، عبادت بدنیہ میں نماز سب سے اہم ہے، تو اس لیے نماز کا تذکرہ یہاں فرمایا۔ اور پھر عبادت مالی میں مال خرچ کرنا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ پہ اتاری گئی، اے پیغمبر آپ پہ جو کتاب اتاری اور جو مسائل آپ پہ اتارے گئے اس پر ایمان لے آتے ہیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے تمام چیزوں کو مانا، یہی اصل میں ایمان ہے۔ ایمان کی تفصیل اگر کسی عام مسلمان سے آپ پوچھیں گے وہ بیچارہ تو نہیں بتا سکے گا، بس اس کے مختصر یہی تعریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی لایا ہے اس کو مان لینا، بس یہی ایمان ہے۔ جیسے ایک بندہ ایک ملک میں رہتا ہے اور اس ملک کے آئین اور قانون کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں رہتے ہوئے آپ نے اس ملک کا قانون ماننا ہے۔ اب وہ تفصیل تو ہر بندے کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن جب وہ تفصیل سامنے آ جاتی ہے کہ یہ قانون ہے تو ماننا پڑتا ہے۔ آپ کسی ادارے میں جائیں گے، سارے قوانین آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن جب آپ داخلہ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے جو بھی قوانین ہیں جو سامنے آئیں گے، جو معلوم ہو جائے گا تو ہم مان لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جو کچھ بھی نبی علیہ السلام پر احکامات آئے ہیں وہ سب کو مان لیتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دوسرے صحیفے ہیں، ان پہ اتنا ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر اس کو نازل فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ باقی ان میں جو تفصیل ہیں، جو احکامات ہیں، ہم ان کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تو قرآن مجید آخری کتاب ہے، اسی کو ماننا ہے، اس کے علاوہ باقی کتابوں کو تو ماننا نہیں ہے، کیونکہ ان میں تحریف بھی ہوئی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حالانکہ یؤمنون بالغیب کے اندر یہ بھی آ گیا تھا، لیکن پھر آخر میں پانچویں صفت میں فرمایا کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہی لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جب آخرت پر یقین ہو تب بندہ اعمال صالحہ کی طرف
توجہ کرے گا اور اس کی طرف وہ اسے شوق بھی ہوگا. فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو رب سے ملنا چاہتا ہے، ظاہر ہے رب سے ملنا تو اس دنیا میں تو نہیں ہے، وہ آخرت ہی میں ہے. اس لیے فرمائیں تمام صفات کے بعد آخر میں فرمائے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. ہدن علی ہدن، ہدایت پر ہیں. جیسے کہ بندہ سواری پہ ہوتا ہے تو سواری اس کے قابو پہ ہے، گویا کہ یہ ہدایت کو اسی طرح مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں. یہی لوگ ہدایت پر ہیں رب کی طرف سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح والے، یہی لوگ کامیاب ہیں. فلاح ایک ایسا لفظ ہے کہ جو دنیا کے احکامات، دنیا کی کامیابیاں اور آخرت کی کامیابیاں سب کو شامل ہے. فرمایا یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح کامل میں ہے. اگر ان صفات میں سے ایمان کے علاوہ باقی اگر نماز میں کمزوری ہے، صدقہ و خیرات میں، زکوٰۃ ادا کرنے میں کمزوریاں ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ پھر درگزر فرماتے ہیں. وہ فلاح تو ہوگا لیکن ناقص ہی فلاح ہوگا، کیونکہ اس میں کچھ ایمانیات عقائد سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. تو عقیدے کے لحاظ سے کمزوری آ گئی، ایمان میں نقص ہے، آخرت پر یقین نہیں ہے، رسالت کو نہیں مانتا، چونکہ اس میں رسالت بھی آ گیا نا. شروع میں توحید ہے، پھر رسالت کا مسئلہ آخر میں آ گیا. اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں جو ان کو ایمانیات کو مان لیتا ہے، تو اس کے لیے تو ویسے فلاح ضروری. اور جو اعمال میں کمزوریاں ہیں تو وہ فلاح پھر ناقص ہی ہوگا.